بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے ضدی تسبیح، یہ تسبیح ضد کر کے اللہ کریم سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھ لیا کریں۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو میرے بھائی بہن دوست دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں اسے نماز فجر کے بعد فوراً پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ بس میرا آج کا وظیفہ، میں خاص تسبیح کا جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کی دولت کی جو بھی کمی ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی بھی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کا ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور ناظرین، جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر کرتا ہے، اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنی تمام بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، تو بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں اور قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے۔ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو انشاءاللہ ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ ناظرین، اگر میں یہ کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو انشاءاللہ ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، نحوست کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح عرش الہی سے جا ٹکراتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی مشکل وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو پیسے کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ سب کے سب حل ہو جائیں گے، اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کو کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر اسلام کی سب سے اہم عبادات میں سے ہے، جس کی بے پناہ فضیلت، نورانیت اور برکت بیان ہوئی ہے۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے چہروں پر نور ہوتا ہے، اور یہ نور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور احادیث میں بھی آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ نماز رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ قرب الہی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ تو قرب الہی حاصل کرنے کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں نماز فجر کے وقت ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے، اور انسان جو منہ سے مانگتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا جاتا ہے۔
کیونکہ اس کی صبح کا آغاز ہی اللہ کی بابرکت عبادت سے ہوتا ہے۔ تو صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ جو بھی فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ اسے بے شمار رزق عطا کرتا ہے، غیب سے خزانہ عطا فرماتا ہے۔ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد جو پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا پھر اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہے۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں اور اس کے ہر معاملات میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو انشاءاللہ ایک دن میں اتر جائے گا۔ یہ وظیفہ بڑا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظائف بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اور انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ دیکھیں گے، رزق مال و دولت کی بہار لگ جائے گی۔ یہ خاص دولت اور رزق کے حوالے سے عمل ہے، لیکن آج کا یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، جو اثر ہے، ناظرین بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتاتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر کے رکھ دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ادا ہو جائے گا۔ قرض کی ادا ہونے کے ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں اور گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہیں۔ انسان بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے اور انسان کو سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ ناظرین، یہ بات بہت اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے پہ رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے تو اس کو اللہ پاک ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ہم اپنے ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا پھر آپ کو مزید کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہیں، جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں، آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کریں اور جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جافشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے غفلت نہ برتیں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر لائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے۔ ناظرین، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جب وظیفہ کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے تحاشا دولت آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، ساری برکتیں جو ہیں، حلال میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ اللہ پاک سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ اللہ پاک سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، جہنم کے انتہائی نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے
جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن واضح کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات، وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر لا تعلق ہیں تو فوراً جا کر ان سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ یا پھر رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ نہیں دیکھنا اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ آپ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے پھل بھی اسی کو ملتا ہے۔ جب کبھی آپ بلندی پر چڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلندی پر چڑھتے ہوئے انسان کو جھکنا پڑتا ہے، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، اور اس وقت آپ کو سینہ تان کر نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ ناظرین، یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ تو جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، اور عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد کرنا ہی زیادہ بہتر رہے گا۔ ناظرین، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو اور نماز عصر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، اور جو شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا کر کے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا تو ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز فجر اور نماز عصر ادا کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کے اوقات میں پڑھی جانے والی باجماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں ہے، اور میرا گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور اللہ پاک اس کو 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے اور دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ ناظرین، نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فجر میں ہم سب کو اٹھنے کا شوق دے، ہم سب نمازیں پڑھیں، وہ ذوق دے جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی باجماعت نماز ادا کریں، اور اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اس شخص کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھ اور سب سے بھاری نماز فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنواریے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے نکالے،
آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور آخری کتاب قرآن مجید میں ہے، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دن کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے ہی کیا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کہا، اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرا اللہ کے نام سے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دن کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے کیا کرو۔ تو ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت، برتن ڈھانپتے وقت، مشک کا منہ بند کرتے وقت، کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے سے پہلے، کشتی میں سوار ہونے سے پہلے، الغرض ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ یہ مستحب عمل ہے۔ تو ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار درود پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے اسے اتنا مال عطا کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے، تو جب کھانا کھایا جائے تو باوضو ہو کر کھانا کھایا جائے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھ گٹوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا۔ فیضان سنت میں مل کر کھانے میں برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکٹھے کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت اکٹھے کھانے میں ہے۔ اور اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بھی بہت کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے، وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد عافیت میں رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، سال بھر رزق حلال ملے گا۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بھوکا اور حاجت مندوں کو اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے، اللہ تعالیٰ اس کے حلال رزق میں برکت عنایت کرے گا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے، اور جس طریقے سے آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں اور اس کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا مجیدو یا مجیدو کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، اور یاد رہے یا لطیفو بھی 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا ودودو کا 11 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اسے بھی اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا مقتدرو کا ورد کرنا ہے۔ آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے، اور آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا اور اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے پاس کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، اور وظیفے کے بعد دعا بھی لازمی مانگنی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔